بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کشمیر، اور بڑھتا ہوا عالمی جو دباؤ ہے اس کا نتیجہ ہے یا مودی کی نئی چال۔ مقبوضہ کشمیر میں جو حالات ہیں وہ سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی قیادت کو نظر بند کر کے، جیلوں میں بند کر کے، ایک نام نہاد جو کل جماعتی کانفرنس ہے اس کو بلا کے مودی کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ دباؤ کا شکار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور کیا آنے والا ہے، اس خطے کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور مسئلہ کشمیر پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے پروگرام میں جو شریک گفتگو ہیں مشال حسین ملک صاحبہ، آپ کو خوش آمدید۔ اور کیا دیکھ رہی ہیں جو مودی نے نئی چال چلی ہے؟ دیکھیں، چالیں تو یہ ہندوستان کی سرکار، چاہے مودی ہو چاہے اس سے پہلے ہوں، ہمیشہ سے چلا رہے ہیں۔ اب کیونکہ بہت کھل کے ہندوتوا اور RSS کا نیریٹو چل رہا ہے وہاں پہ، ڈیفینیٹلی ایک انٹرنیشنل پریشر بھی ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سی انٹرنیشنل نارمز اور ٹریٹیز کو وائلیٹ کر کے، سرپاس کر کے کشمیریوں کا جینوسائیڈ کر رہے ہیں۔ تو ایک وہ بات ہے، پھر ان کے سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 370 کا بھی میٹر ہے وہاں پہ۔ پھر اس کے بعد جو لیڈرشپ ہے ساری کی ساری وہ نظر بند ہے۔ پھر انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ ریسٹور کیا جائے، پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کیا جائے، نارمل سی پہ معاملے لے کے آئے جائیں۔ تو اس کے لیے ایک سو کالڈ ایک ڈرامہ انہوں نے کیا ہے، جو پہلے بھی نارمل سی کے یہ ڈرامے کرتے ہیں، جس کے تھرو یہ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ جی ہم لوگ تو الیکشنز چاہتے ہیں، ہم تو ڈیموکریسی چاہتے ہیں، ہم تو پیپلز رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ اٹ از انبلیویبل، لوگوں کے سارے رائٹس سپریس کر کے پھر کہنا کہ ہم ڈیموکریسی دیں گے، یہاں پہ رائٹس دیں گے، تو اٹس امپاسبل جب اتنی بڑی آکوپیشن ہے وہاں پہ اور پھر ایسے کالے قوانین ہیں وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، لیکن جو حقیقی لیڈرشپ ہے اس کو قید کر کے یہ الیکشن کی طرف کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، الیکشنز کو تو ہم لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، جو ہماری حریت کی عادت ہے اور کشمیری عوام ہے۔ یہ لیڈر تو ان کو کہنا بھی مطلب کہ پپٹس ہیں یہ جن کو بلایا گیا ہے، لیکن اور وہ یہ تو پاپٹ بھی خلاف بیسکلی ہو گئے ہیں۔ پپٹس نہیں، وہ خلاف نہیں ہوئے ہیں، وہ آپ ان کی بھی چال دیکھ لیں نا، ان کو تو لوگ جینے نہیں دیں گے، کیونکہ انہی کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے۔ صحیح ہے، یہ 70 سال سے انہوں نے حکومتیں کی ہیں، اور اس میں بظاہر کیا وہ کیا ڈرامہ ہے، آپ انہوں کر نے رہے ہیں۔ آرمی کو وہاں پہ سٹرونگ کیا ہے، کالے قوانین، ٹاڈا پوٹا، آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ، ٹیلی گراف، بہت سے ڈریکونین لاز جو ہیں وہ انہوں نے ہی پاس کیے۔ محبوبہ مفتی کے والد نے، انہوں نے، یا عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ، جو انہوں نے دھوکے کیے ہیں۔ تو اب وہ جب ان کی آرمی وہاں پہ فلی سیٹلڈ ہو گئی ہے مکمل طور پہ، ٹھیک ہے، اب وہاں کی عوام کو لایا جا رہا ہے، تو انہوں نے تو خود ہی ریکویسٹ کیا ہوگا کہ ہمیں ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے، ورنہ اگر یہ باہر نکلتے 5 اگست کے بعد، آپ امیجن نہیں کر سکتے جو نفرت، جو غصہ کشمیری عوام کو ان کے ساتھ ہے۔ ٹریٹرز کے بھی یہ ٹریٹرز ہیں جنہوں نے موقع دیا ہے دشمن کو یہاں اپنے پیر جمانے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک بالکل ایک کمپلیٹ ایک تھیٹر لگا ہوا تھا جس کے اندر وہ لوگ آئے ہیں۔ لیڈرشپ کے بغیر تو یہ کوئی مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے حریت قیادت کے بغیر، اور اصل مین فریق ہی وہی ہیں جو لیکن ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو کشمیریوں کے، اقدامات اور ان مودی کے نے کیے سو ہیں، کالڈ پپٹ الیکشنز جو ہیں وہ اس کے اندر ریپرزینٹ، وہ الیکشنز ہیں ہی نہیں، وہ فاسقل الیکشنز ہیں، جو کہ میں نے آلریڈی آپ کو بتا بالکل دیے۔ صحیح ہے، لیکن مودی نے جو اقدامات کیے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ بیک آؤٹ کریں گے؟ کون سے اقدامات؟ جو اگست کے ان کو تو دینا پڑے گا، اور صرف وہ نہیں بلکہ حق خود ارادیت کی طرف یہ معاملہ جائے گا۔ یہ بہت لمبی جدوجہد ہے کشمیریوں کی، مودی ہو یا مودی کا باپ ہو، اس میں کوئی ڈیپینڈ نہیں کرتا ان کے پریشر پہ، کشمیری کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور جو لیڈرشپ ہے جو کال کرتی ہے شارٹس، وہ اس وقت بے شک جیلوں میں، کسی ایک نے سرنڈر نہیں کیا ہندوستان کی سپریشن، نہ کوئی بانڈ سائن کیے ہیں، نہ کہ اپنا سٹانس گیو اپ کیا، اس لیے تو وہ جیلوں کے اندر ان کو بدترین ٹارچر، اشرف صحرائی صاحب کو زہر دے کے مار دیا گیا، جو سعید علی گیلانی صاحب کے سکسیسر تھے، ان ٹھیک کے ہے، بیٹے کو شہید کیا گیا اس سے کچھ عرصہ پہلے۔ تو یہ لیڈرشپ، یاسین صاحب تہار کی ڈیتھ سیل میں ان پہ ٹارچر ہو رہا ہے، آسیہ صاحبہ تہار کے اندر ہے، شبیر شاہ صاحب ہیں۔ اگر واقعی میں کوئی بارگیننگ ہوگی ہوتی تو وہ تو باہر ہوتے اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے، بات چیت کر رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ تحریکیں جو ہیں وہ ان کے ریورس یا نہ ریورس ہونے سے رکنے والی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کا الٹیمیٹ نہیں، 5 سلوشن، اگست کا جو اس اقدام کا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی بھی ان کے اوپر پریشر ہے، ان کے ٹھیک ہے، اوپر بہت سی سینکشنز لگ سکتی ہیں، فیٹف کے اندر بھی ان کا معاملہ ٹیرر فنڈنگ اس پہ جا دباؤ کو کم سکتا ہے۔ کرنے کے لیے یہ اقدامات ہو یہ سکتے تو ہیں؟ کرتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کچھ عرصے کے اندر جس طرح کی گلوبل بلاکس چینج ہو رہے ہیں، ریجنل بلاکس بھی چینج ہو رہے ہیں، تو ہندوستان کے اوپر بہت دباؤ آئے گا، اور جو افغانستان کا بھی معاملہ سیٹل جیسے بھی ہو رہا ہے، مگر اس سے وہ ایگزٹ جو US کا ہو رہا ہے، تو فوکس زیادہ اس کے اوپر آنا ہے، کشمیر ایشو کے اوپر۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ سمجھتی نہیں ہیں کہ ہندوستان
کہ اندر سے بھی ایک دباؤ بڑھ رہا ہے مودی سرکار کو؟ ڈیفینیٹلی جو انہوں نے مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہے وہاں پہ، جو فارمرز موومنٹ ہے، جو اینٹی مائنورٹی بلز پاس کیے کیب اینڈ آل، مسلمس کے ساتھ، پھر فورسڈ کنورژنس کرسچنس کی، پھر دلتس کے ساتھ، پھر آلریڈی وہاں جو اتنی موومنٹس چل رہی ہیں میزورام، ناگالینڈ اور بھی بہت سی ہیں، تامل ناڈوز کی، تو جو ان کی طرف سے جو پالیسیز رہی ہیں ہندوتوا اور آر ایس ایس کی، اس کے خلاف ایک بہت بڑی آؤٹریج ہے، اور اس کے ساتھ جس طریقے سے ان کی اکانومی کلیپس کرتی جا رہی ہے، اتنی ان امپلائمنٹ ہے، اتنا انٹالرنس آ گئی ہے سوسائٹی کے اندر، اور گودی میڈیا کہا جاتا ہے اس کو، جس ٹھیک ہے. طریقے سے انہوں نے ایک کمپلیٹ ڈکٹیٹرشپ کی ہوئی ہے. آر ایس ایس از کنٹرولنگ دیئر انٹیلیجنس آلسو رائٹ ناؤ. تو پھر اس کے بعد جو فالس فلیگ آپریشن یہ کرتے ہیں، جتنے بھی ڈرامے بالا کوٹ کا، پلوامہ کا، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، پھر ڈس انفو لیب کے ان کے میٹر جو ہیں، بہت سی چیزیں انٹرنلی بھی ان کی ایکسپوز ہو رہی ہیں، ایکسٹرنلی بھی ہو رہی ہیں، جو یہ ایکشنز کرتے رہے جھوٹے پروپیگینڈا کے، اور جو ان کا اکھنڈ بھارت کا جو ان کا مین گول ہے، وہ پورے خطے کے لیے بھی، ریجنلی بھی، گلوبلی بھی اور انٹرنلی بھی بہت کیوس ہے. لیکن جو بے نقاب جس طریقے سے ہوئے ہیں ڈس انفو لیب کے حوالے سے ہندوستان کا جو مکرو چہرہ ہے، پھر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ عالمی دباؤ بڑھے گا نہیں ہندوستان کے اوپر؟ بڑھے گا انشاءاللہ. جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے پیلسٹائن کے معاملے میں دنیا کے اندر جس طرح شور اٹھا ہے، اور پھر ان کو روکنا پڑا ہے. بے شک ابھی بھی وہاں پہ بہت ظلم چل رہا ہے مسجد الاقصیٰ اور پیلسٹینینز کے اوپر، مگر دنیا میں ایک آؤٹریج نکلی ہے. اسی طرح جب مودی نے 5 اگست کا کیا تھا، پوری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا، لوگ باہر نکلے تھے. اس لیے بہت زیادہ ان کی جو پبلک امیج ہے انٹرنیشنلی بھی، وہ بھی بہت ڈیمیج کیا ہے، کیونکہ پہلے تو پردے کے پیچھے یہ باہر اپنا سیکولر گاندھی سٹائل کی پالیٹکس کرتے تھے، مگر اندر سے تو یہ چھرے گھونپ رہے تھے. مگر اب تو کھل کے آر ایس ایس کے لوگ رول کر رہے ہیں، جو کہ خود ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. آر ایس ایس انوالو رہی ہے اوور ڈیکیڈز ویریس ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں، جس کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ ہندوستان کی جو سلامتی ہے وہ خطرے میں ہے اس وقت، آپ یہ نہیں سمجھتی کہ ہندوستان کا جو اندر سے دباؤ ہے وہ مودی سرکار اس کو سروائیو نہیں کر پائے گی اور پھر مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ کو بند کر کے مقبوضہ کشمیر کے عوام تحریک آزادی سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو کیسے پھر یہ آگے بڑھیں گے حالات؟ دیکھیں ڈسٹرپشن کی طرف ہی ہے سارا معاملہ۔ پھر یورینیم کا بھی جو واقعہ آپ کو پتہ ہے کھلے عام لے کے جا رہے تھے، تو یہ بہت ہی پھر اس کے ساتھ ساتھ یورینیم ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایکشنز ہیں کشمیر کے اندر، پھر اس کے بعد جو راجناتھ سنگھ جو ان کے ڈیفنس منسٹر تھے انہوں نے بھی کہا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ہم نو فرسٹ یوز جو پالیسی ہے نیوکلیئر کی ہم اس کو ریویو کریں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بہت ہی خوفناک بات ہو سکتی ہے کہ اچانک بھی کوئی نیوکلیئر ایکسچینج کے لیے یہ تیاری کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے بہت سی زیادہ دستے جو ہیں وہ اور بڑھا دیے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنی فوجوں کے، بہت زیادہ ہنڈریڈز کی تعداد کے اندر دستے آئے ہیں ہندوستان کی آرمی کے انہی دنوں کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو یہ میٹنگ سو کال دکھا رہے ہیں کہ ہم نے ڈی ٹی سی الیکشنز کے بعد یہ الیکشنز ہم اگلے کرنا چاہ رہے ہیں، ڈی لمیٹیشن کی۔ کون سی ڈی لمیٹیشن؟ اسٹیٹ ہوڈ لے لیا ہے، فلیگ لے لیا ہے کشمیریوں کا، آرٹیکل 370 اور 35A جو اسپیشل سٹیٹس تھا کشمیریوں کو، بیکاز اٹس اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اٹس ناٹ اے پارٹ آف انڈیا، تو وہ بھی انہوں نے لے لیا۔ تو آن واٹ گراؤنڈس کین دے لیگلی ہوسٹ اینی کائنڈ آف elections over there because they have broken جو بھی لنک تھا ان کا سو کالڈ ایڈمنسٹریٹولی یا کنٹرول، وہ تو فل آکوپیشن ہے اس وقت، تو وہ کس گراؤنڈس کے اوپر وہاں پہ کھیل سکتے ہیں؟ کیونکہ اٹس آل ایلیگل واٹ دے آر ڈوئنگ، اٹس الیجٹمنٹ۔ وہاں پہ ایک جنگل لا چل رہا ہے جس کے اندر وہ کمپلیٹ وہاں پہ ہزاروں کنال لینڈز جو ہیں وہ دن بدن وہ ہندوستانیوں کو بیچی جا رہی ہیں یا ان کو الاٹ کرائی جا رہی ہیں، انڈینز کو ووٹر رائٹس دیے جا رہے ہیں، سٹیزن شپ دی جا رہی ہیں، ڈومسائل سرٹیفکیٹس دیے جا رہے ہیں۔ سو ایسے حالات کے اندر اگلے چند ہی سالوں میں یہ اس کو ایک مکمل طور پہ ایک منی انڈیا بنا رہے ہیں، تو ہاؤ ول بی کامبیٹ دیٹ؟ یہ ہے سب سے بڑا چیلنج کشمیریوں کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی۔ لیکن جو بھی آباد کاری کا وہاں سلسلہ ہے، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کشمیری اس کو قبول کریں گے اور وہ آسانی سے وہ لوگ وہاں آباد رہ سکیں گے؟ دیکھیے کیسے کوئی قبول، آپ کے گھر میں کوئی دشمن آ جائے، کوئی ہیومن نیچر، آپ اپنی گھر سے اس کو مطلب کہ چائے پانی بندہ دے دیتا ہے میکسیمم، یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ آئے اور آپ کو گھر سے نکال دے۔ تو ڈیفینیٹلی کوئی یہ ہیومن نیچر آئی تھنک بیسک جو ہمارا سینٹیمنٹس ہیں بینگ اے ہیومن بینگ، کہ ہم لوگوں کو ایک ایون ایک اینیمل کو آپ دیکھ لیں جنگل میں ہوتا ہے، لائن کو دیکھ لیں، کوئی بھی اینیمل وہ اپنے گھر اپنے غار میں رہتے ہیں، کوئی یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا آ کے اس کی جگہ بیٹھ جائے، ڈیفینیٹلی فرکشن ہوتی ہے۔ یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے کمپلیٹلی فار اینی ہیومن بینگ، اسپیشلی فار کشمیریز جو آلریڈی ان کی آرمی سے نفرت کرتے ہیں۔ اب آرمی کے بعد اب ان کی عوام آ گئی ہے، وہاں پہ ان کے گھروں پہ قبضہ کرنے کے لیے ان کے پراپرٹی ڈاکومنٹس چھینے جا رہے ہیں، ان کو سیز کیا جا رہا ہے، ان کے بینک اکاؤنٹس کو سیز کیا جا رہا ہے، ان کے جاب کوٹاز کھینچ لیے جا رہے ہیں، ٹورزم سارا دلی کے کنٹرول میں ہے، انڈین انڈسٹریلسٹ کے نام ساری وہ ٹورسٹ ریزورٹس کیے جا رہے ہیں۔ تو ہر لحاظ سے کشمیریوں کو اتنا کارنر کیا جا رہا ہے کہ یہ بیٹل اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے۔ مودی از ان دا شوز آف اسرائیل رائٹ ناؤ، اور وہ جس طریقے سے انہوں نے جوئش سیٹلمنٹس کی تھی وہی چیز یہاں پہ ہو رہی ہے، اور دن بدن کشمیریوں کی آبادی کو کم کیا جا رہا ہے۔ لیکن پھر یہ منصوبہ بندی کے ساتھ مودی کر رہے ہیں، ہاں اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ نہیں، لیکن پھر سروائیو کیسے کریں گے کشمیری؟ یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے، کیونکہ پیلسٹینینز کے پاس پھر بھی کچھ ویپنز ہیں، کچھ وہ اٹیک کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت آبزرور سٹیٹس ہے، اپنا پاسپورٹ ہے ان کے پاس، بٹ واٹ اباؤٹ کشمیریز؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مکمل طور پہ، نہ کوئی انٹرنیشنل میڈیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھ لیں، آپ کمپیئر کریں مسجد الاقصیٰ کے جو واقعہ ہوا تھا، وہ پوری بلڈنگ جو تھی انٹرنیشنل میڈیا کی اس کو بلاسٹ کر دیا تھا، تو اس سے کیا ہوا؟ پہلے تو میڈیا تھا وہاں پہ جو بھی کوریج کر رہا تھا۔ کشمیر میں آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح انٹرنیشنل میڈیا کے وہاں پہ آفیسز ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔
وہاں تو ہے ہی نہیں کچھ بھی. تو نہ انٹرنیشنل میڈیا کی ایکسیس ہے, نہ کوئی وہاں پہ آ سکتا ہے, نہ کوئی ایئرپورٹ ہے, نہ کوئی جا سکتا ہے, نہ کوئی ایڈ وہاں پہ آ سکتی ہے, میڈیکل ایڈ. اور پھر اب کووڈ-19 کی صورتحال کے اندر فردر ایک ڈبل ٹرپل لاک ڈاؤن لگ گیا ہے کشمیریوں کے اوپر اور ان کو مارا جا رہا ہے. نہ کوئی میڈیکل فیسلٹیز, آئی مین جنگوں میں بھی یہ ہوتی ہیں. تو اٹ از آلموسٹ نیئرلی امپاسبل جس طریقے سے کشمیری اس کو کامبیٹ کر رہے ہیں, اس کا کہیں دنیا میں اگزامپل نہیں ملتا. صحیح ہے. آپ افغانیوں کا بھی دیکھ لیں, ان کی افغان وار کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ویپنز ہوتے ہیں. مطلب دونوں پارٹیز جو ہوتی ہیں, ایک جو بھی کوئی اپریسر ہے یا اپریسڈ ہے, مگر کشمیر واحد جگہ ہے جہاں پہ آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں مقابلہ کرنے کے لیے سوائے اپنے حق خود ارادیت اور جذبے کے. فوج اس کو ناکام کیوں ہے اور وہ خوفزدہ ناکام کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کیونکہ جب آپ کے اندر موت موت کا ڈر ہی نہیں ہے اور آپ گیو اپ ہی نہیں کر رہے ہیں, چاہے کوئی بزرگ ہو, چاہے کوئی دودھ پیتا بچہ ہو, چاہے کوئی عورت ہو, مرد ہو, ایک ایک انسان نے وہاں پہ ایکسٹریم لیول کی قربانیاں دی ہیں. اتنی بہادری, اتنی دلیر قوم ہے کہ آپ جب مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ خود بھی اندر سے حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ ایک 70 سال سے مسئلہ اوپر ہو گیا ہے مگر دے آر ناٹ گیونگ اپ. اور ان کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ صحیح بات ان کے پاس صرف اللہ کا فیتھ ہے, وہی گارنٹی ہے اسی جو جذبوں کے ساتھ وہ لڑ رہے موو آن. آپ ہسٹری اٹھا لیں کہ اتنا زیادہ ظلم ایک نہتی قوم پہ نہیں ہوا ہوگا. بے شک کوئی چھوٹی آرمی ہے, کوئی بڑی آرمی ہے, کسی کے پاس کم ہے, کوئی غریب ہے, کوئی, مگر ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک کے پاس کچھ ہے بھی نہیں اور دوسرے کے پاس ہر چیز ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن پاکستان نے جس طریقے سے اس ایشو کو لے کے پوری دنیا کے سامنے موقف پیش کیا ہے, پاکستان کے موقف کو تسلیم بھی کیا جا رہا ہے, اور پاکستانی وزیر اعظم جس طرح بات کرتے ہیں ان کی بات پہ توجہ بھی لوگ دے رہے ہیں, دنیا دے رہی ہے. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان نے جو موقف اپنایا ہے اس سے کشمیر کو فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیے پاکستان کا تو سول ہے کشمیر کے اندر, چاہے کوئی بھی جتنی بھی رجیمز اٹھا لیں, مگر یہ تو ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے پارٹیشن کا. اور کشمیریوں کے ساتھ یہ سگنیٹری ہیں یو این کی قراردادوں کے اندر. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں ہر پاکستانی جو ہے اس کے دل میں کشمیریوں کا درد ہے. تو یہ ایک نیشنلی ایک اسپرٹ ہے پاکستان کی شروع سے, اور قربانیاں دی ہیں پاکستانیوں نے بھی اس کاز کے لیے. اور کشمیریوں کا اگر کسی نے مین ساتھ دیا ہے دیٹ از مینلی پاکستان. صحیح ہے. تو امیدیں بہت زیادہ ہیں ڈیفینیٹلی پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کی, مگر اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ اب لیگل کارروائیاں انٹرنیشنلی کرنی پڑیں گی ہندوستان کی ان وار کرائمز کے خلاف. جو انٹرنیشنل کورٹس ہیں, یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے تھرو وہ پریشر ڈالے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اوپر چیف پروسیکیوٹر پہ کہ اوپن کرائی جائے انکوائری آف کمیشنز اگینسٹ دیز وار کرائمز. جو ہندوستان کی سرکار, ہندوستان کی عوام, اب تو وہاں پہ آ رہی ہے سیٹلرز, اور سب سے بڑھ کے جو ہندوستان کی آکوپیشنل فورسز ہیں ان کے خلاف پرسیکیوشنز کے کیسز ہونے چاہیے. دے مسٹ بی پنشڈ. یہ کیسز بہت اسٹرانگ ہیں. ایتھنک کلینزنگ میں بھی یہ معاملہ جا سکتا ہے, جینوسائڈ کے اندر بھی جا سکتا ہے, جنیوا کنونشن 4 کے تحت. تو بہت سے طریقے ہیں, پاکستان ساتھ دیتا ہے, دے رہا ہے, مگر مزید دینا پڑے گا, لیگلی دینا پڑے گا, انٹرنیشنلی, انٹرنیشنل عدالتوں میں. جس طریقے سے روہنگین مسلمز کے ساتھ جو کچھ ہوا, اس میں کشمیری خود جا سکتے ہیں. کشمیری تو کیونکہ ان کو جانا چاہیے, بہت سے پیپلز ٹریبیونلز ہیں جس میں انڈیویجول کیسز جا سکتے ہیں, مگر ان کو وہ کیسے جا سکتے ہیں, ان کو نکلنے ہی نہیں کوئی دیتا. کچھ کیسز میں جا سکتے ہیں انٹرنیشنلی, اور اس میں پاکستان بھی اگر ہیلپ کرے تو ڈیفینیٹلی کیس سٹڈیز ہیں. لیکن جس طرح برطانیہ کی پارلیمنٹ میں آواز اٹھتی ہے وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلبھوشن یادو کا میٹر گیا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, تو پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ بائی لیٹرلزم سے ہندوستان نکل آیا ہے. اور اب تو خیر نہ بائی لیٹرلزم ہے نہ کچھ ہے یونی لیٹرلزم, اب تو ڈیفینیٹلی اٹ از ان دی یو این ہمارا مسئلہ. تو ہمیں اسی گول پہ جانا ہے کہ ہم نے ان کو حق خود ارادیت دلوانا ہے ان کی امنگوں کے مطابق. اس کے لیے کوئی سودا بازی ہندوستان آفر جو مرضی کرے دیٹ از ان ایکسیپٹیبل. کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر آپ دیکھ لیں جو ظلم ہو رہا ہے, نہ وہاں پہ ڈی ملٹرائزیشن ہے, نہ ڈی ویپنائزیشن ہے, وہاں پہ ہیومن رائٹس کا ورس ابیوز ہے, بلینکٹ بین ہے, بلیک آؤٹ ہے میڈیا پہ, انٹرنیٹ کے اوپر پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے, عوام کو وہاں پہ آپ دیکھ لیں ٹارچر سیلز میں. تو اس لیے ان کے اوپر تو بلیو کر ہی نہیں سکتے. اب صرف ہمارا سب کا فوکس پاکستان اور کشمیر کا ہونا چاہیے. جو کشمیر کے ریپرزینٹیٹیوز باہر کے ملکوں میں بھی ہیں وہ بھی کیمپین کریں, اور ایک اسٹرانگ لیگل پالیسی بنائی جائے ٹو کامبیٹ دس لا فیئر. لیکن دنیا کی سب سے جو بڑی جیل ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر ہے, جو
انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اس طریقے سے آواز اٹھا رہی ہیں جس طرح آواز اٹھانی چاہیے؟ اور پھر انٹرنیشنل میڈیا کی آپ بات کرتی ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا وہاں رسائی نہیں ہے، تو رسائی نہیں ہے تو اس پہ بھی تو ان کو لکھنا چاہیے، اس پہ پروگرامز کرنے چاہیے انٹرنیشنلی. دیکھیے کرتے تو ہیں، بہت دفعہ کیا بھی ہے، مگر اس لیول کا نہیں ہو سکتا جو مومنٹم ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سی چینجز آ رہے ہوتے ہیں، کبھی دنیا میں کسی پارٹ میں کچھ ہو رہا ہے، اور یہ بہت پرانا مسئلہ ہے. اور سب سے جو بڑا چیلنج رہا ہے کشمیریوں کے لیے اور پاکستان کے لیے، کہ ایک بہت بڑی ڈائسپورا ہے ہندوستان کا پوری دنیا کے اندر، جو بہت ہی ایکٹیو رہا ہے آن دا انڈین اسٹیٹ نیریٹو، اور بہت سے انٹرنیشنل میڈیا کے اداروں کے اندر بھی ان کا انفلوئنس ہے، وہاں پہ تھنک ٹینکس کے اندر بھی، گورنمنٹس کے اندر ان کا بھی ایک بڑا ہیوی ووٹ ہوتا ہے وہاں پہ، فائنانسز بھی رہتے ہیں ان کے انڈین ڈائسپورا، بہت سی انٹرنیشنل جو الیکشنز ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں، کیونکہ وہاں کے وہ ریزیڈنٹس ہوتے ہیں، تو اس لیے بہت ان کی ایک اسٹرانگ لابی ہے. جب تک کہ پاکستان کی جو ڈائسپورا ہے اور کشمیری ڈائسپورا اکٹھے ہو کے کیمپین کنسسٹنٹلی نہیں کریں گے، یا تو اگر وہ بٹے رہیں گے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے اندر یا دوسری پارٹیز میں، اور اسی طرح کشمیری جو تھنک ٹینکس یا پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ یونیفائی ہونا چاہیے. دل سے سب اکٹھے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، مگر کبھی کبھار آپ کو سسٹمیٹکلی بھی مینیج کرنی ہوتی ہیں میٹرز کو، کہ جتنا یونیفائڈ ہوں گے، جس طرح جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ ہے حریت رہنماؤں کی، جس کی وجہ سے یاسین صاحب اس وقت ڈیتھ سیل کے اندر ہیں، کیونکہ ان کا یونیفائڈ ایک مقصد ہے، اور وہ اس یونٹی کے تحت جتنی بھی پالیسیز بناتے رہیں تو ان کو کامیابی ہوئی ہے ریزسٹنس کے اندر، ان کی ریزسٹنس بہت سکسیسفل رہی ہے. اسی طریقے سے میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کے بھی جو ڈائسپورا ہے، پاکستانی بھی کشمیری بھی، اکٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم بنے، اور وہ ایک ہی ایجنڈے کے تحت اکٹھے مل کے، سب کے بڑے بڑے نیٹ ورکنگ لنکس ہیں، کنیکشنز ہیں، ڈفرینٹ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹس کے ساتھ بھی ان کے بہت سے ممالک کے پرسنل ٹائز ہیں، ریلیشن شپس ہیں. جب تک ہم اکٹھے یونیفائڈ وے میں کنویسنگ، لابینگ، نیٹ ورکنگ نہیں کریں گے انٹرنیشنل اسٹریٹجسٹ، پالیسی میکرز پہ، تو یہ گورنمنٹ الون کی ناٹ ڈو اٹ. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، دے کی ناٹ مینیج اٹ الون، کیونکہ وہاں آپ انٹرنیشنلی کامبیٹ پی ٹی آئی نہیں کرے گی گورنمنٹ جو ہے انڈیا کا، یہاں پورا پاکستان کرے گا، اور اسی طرح پورا کشمیر کرے گا، جو اس کا ریپرزینٹیٹیو اس وقت آزاد ہیں ڈفرینٹ شہروں میں دنیا کے ہیں، اور جو آزاد کشمیر کے اندر ہیں، یا جو یہاں مقبوضہ کشمیر کے دنیا بھر میں اور پاکستان میں جو ان کے لوگ جو ہیں ڈائسپورا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو انٹرنیشنل نئی صف بندیاں آنے جا رہی ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ اس ایشو کو لے کے کوئی اس کو اٹیمپٹ کرے گا کہ حال کی طرف جائے؟ دیکھیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اسپیشلی جو ریجنل کنٹریز ہیں. ایک تو افغانستان کا معاملہ، ادھر سے ایگزٹ جب ہونا ہے تو ڈیفینیٹلی فوکس کشمیر پر زیادہ آنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سی پیک گزر رہا ہے وہ بھی کشمیر سے گزر رہا ہے، تو بہت ایک ہیوی انویسٹمنٹ ہے چائنا کی اور بھی بہت سے ممالک کی، اینڈ دے ہیو ٹو کراس تھرو دس جی بی ایریا. تو یہ سارا جب تک کہ خطے کے اندر امن نہیں ہوگا، اسٹیبلٹی نہیں ہوگا، تو جو میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بات کی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ ہاؤ کین دیر بی پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ، جب کہ ایک ایسی ہمیشہ ایک خطرہ رہے ہر لمحے کہ آج جنگ ہو جائے گی، خدا نخواستہ آج کچھ ہو جائے گا. ایل او سی پہ اوپر اس وقت ایک فریجائل سیز فائر ہے، بہت ہی فریجائل ہے. جو اصل بات ہے وہ تو ابھی تک اس پر روٹ پر گئے ہی نہیں ہیں. اگر وہ مودی سرکار کی جو بیانیہ نکلا ہے اس میٹنگ کے بعد، جس میں انہوں نے کہا ہے دل سے دور، دلی سے دور، دوریاں مطلب کہ ہم دور کرنا چاہتے ہیں، دوریاں کس سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ تو ایک بہت ہی ایک کازمیٹک قسم کا ایک بیان ہے. اپنی پپٹس کو بلا کے وہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم کشمیریوں کی آواز سنیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. کشمیریوں کا اسی دن بھی آپ دیکھ لیں شٹر پورا کرفیو تھا، کوئی باہر الاؤڈ نہیں تھا، لوگ باہر نکلیں، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی کمیونیکیشنز، نہ کوئی ریپرزینٹیٹیوز تھے. تو ان کی تو انٹینشن یہ ہے، بے شک ایک سپرفیشل ایل او سی پہ سیز فائر ہے، اسی لیے جو ریجن کے اندر بھی جو کنٹریز ہیں ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ معاملہ کسی بھی وقت ایکسپلوڈ ہو سکتا ہے. اور وہاں کی جو سرکار ہے وہ تو گیو اپ کر ہی نہیں رہی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے جینوئنلی نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتی ہے.
وہ صرف اپنا جو ان کا اصل مقصد ہے جس کے پر ان کو ووٹ ملا ہے وہ اسی کو پرولونگ کر لیکن رہے ہیں۔ اس سارے مسئلے کا اگر حل دیکھا جائے تو آکے خود ارادیت ہے، اور آکے خود ارادیت کس نے دینا ہے؟ یو این نے دینا ہے۔ یو این کو کون جگائے گا؟ کیسے جاگے گا یو این؟ جگانا ہوتا ہے، یہ ایک بڑی بہت لمبی سٹرگل ہوتی ہے۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کو کوئی کہہ دیتا کہ بھی پتہ نہیں کب پاکستان بنے گا، وجود میں آئے گا 2 نیشن تھیوری کا، تو یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ سٹرگلز تو صدیاں لگ جاتی ہیں ان کے اندر، یہ ڈٹرمن ہی کرتی ہیں کہ آپ کے ساتھ عوام کا سپورٹ ہے اور آپ کے اندر وہ اسپرٹ ہے۔ تو کشمیریوں سے زیادہ تو کہیں دنیا میں اتنی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی ایک خود ارادیت، حق خود ارادیت، آنر، ڈگنیٹی کی اور اپنی آئیڈینٹی اور شناخت کے اوپر جس طرح انہوں نے ڈوگرا کو ہرایا، اور بھی جو 5000 سال کی ہسٹری ہے، کشمیریوں نے کبھی غلامی قبول ہی نہیں کی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی سلوشن ہی یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن ہے ہی نہیں اس کا۔ بہت دفعہ 50 سال دیکھ لیے ڈائیلاگ بازی کو ہندوستان کے ساتھ، مگر کچھ نہیں ملا، کشمیریوں کا نقصان ہی ہوتا رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ کشمیریوں کو کوئی آخری میسج دے دیں کہ جو لیڈرشپ وہاں قید ہے، کشمیری آکے خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور جو ڈرامہ بازی وہاں چل رہی ہے۔ میرا تو یہی کشمیری قوم کو پیغام ہے کہ دن رات میں لگی ہوئی ہوں، اور پاکستانی قوم بھی، کشمیری بھی ڈائسپورا، ہم لوگ آپ کا پیغام جو یاسین صاحب کے ساتھ، دوسرے حریت رہنماؤں کے ساتھ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم پیغام آپ کا پہنچا رہے ہیں، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ اور جس طریقے سے ان سب کا جذبہ ہے، میں سلوٹ کرتی ہوں اس کو، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جذبہ ہی ہے جس کی وجہ سے ابھی تک یہ تحریک چل رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اس صدی کا معجزہ ہے جو دنیا حیران رہتی ہے کہ ان کو کس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے۔ کوئی ویپنز، کوئی نیوکلیئرز نہیں ہے، کوئی ڈرونز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ایئر فورس ہے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کے پاس اللہ کی طاقت ہے۔ بہت شکریہ مشال صاحبہ، آپ کا شکریہ۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور اس پیغام کے ساتھ کہ کشمیری عوام کا جو جذبہ ہے، جنون ہے، اس کو پوری پاکستانی قوم سلام پیش کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے